لیکن اپنے سننے والوں سے مہمان ہمارے ساتھ ہیں. ہمارا آج کا حسب معمول خبروں سے آغاز. کے ساتھ ہے آج ہم بات کر رہے ہیں اس بارے میں. آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ اردو کا پوڈ کاسٹ. وائس آف امریکہ اردو کے پوڈ کاسٹ سماعت فرمائیے. دلچسپ معلومات، ماضی کی یادیں اور نت نئے موضوعات پر اس سلسلے میں ہمارے ساتھ شریک رہنے کے لیے آپ اپنے فون کی آئی ٹیونز، گوگل پوڈ کاسٹ اور اسپاٹیفائی پر VOA اردو کا پوڈ کاسٹ سبسکرائب کیجیے. آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ اردو کا پوڈ کاسٹ اور میں ہوں خالد حمید. سفر جاری ہے. قسط اول. پچھلے تقریباً 1.5 سال سے کورونا وائرس نے ہم سب کو پابند کیا ہوا ہے اور ہم اپنے اپنے گھروں یا ٹھکانوں پر قید ہیں. میں بھی اپنے گھر کی بالائی منزل پر اس کمرے میں قید ہوں جہاں کبھی میری بیٹی مدیہ رہتی تھی، جو شادی کے بعد اپنے میاں کے ساتھ سویڈن چلی گئی اور کمرہ خالی ہو گیا. اتفاق ہے کہ پھر کورونا صاحب کی آمد ہو گئی اور ہمیں دفتر نے گھر ہی میں رہنے بلکہ اپنے نیوز بلیٹن بھی وہیں سے کرنے کی ہدایت کر دی. اب یہ اچانک افتاد بڑی پریشان کن تھی کہ گھر سے یہ سب کام کیسے ہوگا. ریڈیو کا کام پھر بھی آسان ہوتا ہے، لیکن ایک مائک اور ایک ریکارڈر چاہیے، کہیں سے بھی بولنا شروع کر دیں. لیکن ٹی وی یا فیس بک کا بلیٹن کیسے ہوگا؟ میری بیوی مونا اور دوسری بیٹی ربیہ کو بھی ان کے دفتروں سے یہی احکامات مل گئے. بیگم صاحبہ نے درمیانی منزل پر ڈائننگ روم کی میز پر اپنا دفتر سجا لیا اور بیٹی سب سے نچلی منزل پر بیسمنٹ میں چلی گئی. اب مسئلہ پھول کا تھا. پھول کہاں جائے گا؟ تو ایسے میں ربیہ کی ذہانت اور بیوی کی محنت کام آئی اور مدیہ کے کمرے میں اکھاڑ پچھاڑ کر دی گئی اور شکر ادا کیا کہ ان کی شادی بر وقت ہو گئی، ورنہ ہم کہاں جاتے. کچھ کیمرے، لائٹس، مائکروفون اور دوسرا ریکارڈنگ کا سامان جو ہمارے بیٹے حارث کیلیفورنیا سے گاہے بگاہے بھیجتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ وہاں اس فیلڈ میں ہیں اور انہیں میرے اسٹوڈیو بنانے کے دیرینہ شوق کا علم بھی تھا، اس لیے وہ یہ چیزیں میرے پاس جمع کرتے رہتے تھے. لہٰذا ان سب چیزوں کو جوڑ جاڑ کر چھوٹے سے کمرے کو ایک اسٹوڈیو کی شکل دے دی گئی. باقی کچھ ضروری اشیاء دفتر نے فراہم کر دیں، بلکہ ابھی بھی کر رہا ہے. تو صاحب ہماری گاڑی سٹارٹ ہو گئی. پہلے کچھ مشکلات ہوئیں اور دھکا اسٹارٹ تھا، لیکن پھر بھی دفتر کے ساتھیوں فواد، اسفر اور قذافی کی مدد سے جھٹکے ختم ہوئے اور ڈرائیونگ بالکل رواں ہو گئی. اب روزانہ فیس بک بلیٹن یہیں سے جاتا ہے. جب تک ریڈیو کام کر رہا تھا اس کے بلیٹن بھی یہیں سے ریکارڈ کر کے بھیجتا تھا. دوسری ساری ریکارڈنگز بھی یہیں سے ہو جاتی ہیں. فیس بک بلیٹن ربیہ کی معاونت کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور اب انہیں لائٹنگ، کیمرے اور دوسری نزاکتوں کا بخوبی علم اور مہارت ہو گئی ہے. اس لیے اگر وہ کسی دن نہ ہو تو بہت مشکل ہوتی ہے. ایسے میں پھر میں فواد یا قذافی کو تکلیف دیتا ہوں. کام چلتا رہتا ہے اور میں اس چھوٹے سے اسٹوڈیو سے پوری دنیا کے لوگوں، خاص طور پر پاکستان، ہندوستان، دونوں کشمیر اور جنوبی ایشیا اور مشرق وسطیٰ کے اپنے ناظرین اور سامعین سے مخاطب ہوتا ہوں. لاکھوں لوگ اپنے تبصروں، پسند ناپسند اور دعاؤں سے نوازتے ہیں، اور حیرانی ہوتی ہے کہ ٹیکنالوجی نے ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا، کس طرح اتنے پیارے لوگوں سے جوڑ دیا اور ان کی محبتوں کا اسیر کر دیا، جن کا رد عمل چند سیکنڈ میں مل جاتا ہے. ورنہ ایک زمانہ تھا کہ ہم ریڈیو اور ٹی وی میں اپنے پرستاروں کے خطوں یا ٹیلی فونز کا ہفتوں انتظار کرتے تھے. واہ سائنس، تیرا جواب نہیں. سوچتا ہوں کہ کل تک بچوں کے پروگرام کا شوق ہمیں کبھی سائیکل، کبھی بس اور کبھی پیدل میلوں کا سفر کراتا تھا، اور پھر ہمارا دوست ریڈیو کا وہ مائکروفون ہمیں ملتا تھا جس پر چند لمحے بولنے سے گوناگون تسکین ملتی تھی. ایک نشہ پورا ہو جاتا تھا، اور پھر پورا ہفتہ اسٹوڈیو کی خوشبو ذہن میں بسی رہتی تھی. کہاں سے چلے تھے، کہاں آ گئے ہم. نہ جانے کتنی منزلیں اور باقی ہیں اور کب تک یہ سفر جاری رہے گا. جو یاد آتا رہے گا لکھتا رہوں گا، اپنی داستان رقم کرتا رہوں گا، اگر آپ میرے ساتھ رہیں گے تو. میں ہوں خالد حمید اور آپ سن رہے تھے وائس آف امریکہ اردو کا پوڈ کاسٹ.